الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہم اسلامی مہینہ سفر میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، فی بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں دوسرے نمبر پر آنے والا مہینہ ہے سفر۔ لفظ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ 3 حرف یعنی صاد، فے اور رے سے مرکب ہے۔ اس کے معنی ہے خالی ہونا یا پیلا ہونا۔ سامعین اکرام، اس ماہ کو سفر اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس مہینے میں لوگ گھروں کو چھوڑ کر یا خالی کر کے اناج اکٹھا کرنے کے لیے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے اور آبادیاں کی آبادیاں خالی سنسان ویران ہو جاتی تھی۔ بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ اس ماہ میں اہل مکہ انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکہ سے باہر جاتے تھے، جس سے شہر مکہ خالی ہو جاتا تھا، اور بعض روایات کے مطابق اس ماہ میں لوگ جنگ و جدال اور لوٹ مار کے لیے باہر نکل جاتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اس مہینے میں بازاروں میں مال کم ہو جاتا، جو دشمنوں کے حملوں کی وجہ سے مال لوٹا جاتا تھا۔ لسان العرب میں آتا ہے کہ عرب اس مہینے میں جنگ کرتے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے۔ سامعین کرام، عرب قبائل میں محرم کو حرمت والا مہینہ مانا جاتا تھا، اور اسی لیے اس مہینے میں جنگ، قتل اور بدلہ یا حملہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی ماہ سفر آتا، وہ محرم کا صبر توڑ دیتے اور بدلہ لینے، دشمنوں پر حملہ کرنے اور لڑائی کے لیے نکل پڑتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس کی وجہ سے اس مہینے کو ماہ سفر کے نام سے جانا گیا اور اسی حساب سے اس کا نام بھی رکھا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گھروں کو خالی کرنا اور باہر نکل جانے کی یہ وجہ آخر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے واضح طور پر اس کی تعلیمات ہمیں یوں دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں گے تو اس کا خالی ہونے کے جو انداز ہے اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے حرمت والے ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ یوں بیان فرمایا کہ وقت اس ترتیب پر آ گیا ہے کہ جس پر اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سال 12 مہینوں کا ہے، اس میں 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ سامعین اکرام، حرمت والے یہ 4 مہینے حرمت والے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے حرمت والے قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مہینوں کو خاص احترام دیا گیا۔ ان مہینوں میں ظلم، قتل، جنگ اور فتنے سے سختی سے روکا گیا ہے، اور نیکیوں کی قدر بڑھا دی گئی ہے، اور گناہوں کی شدت اور سزا زیادہ کر دی گئی ہے۔ اس لیے کہ عرب کے روایات ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ تر لوٹ مار، عزت اور آبرو کو لوٹنا ان کے لیے آسان تھا۔ یہ لوگ راہ چلتے مسافر کو اس کے پاس سے مال کا لوٹ لینا، ان پر ڈاکہ ڈالنا، یہ روزمرہ کا معمول ان لوگوں کا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے قوانین کے مطابق ان کے لیے 4 حرمت والے مہینے قرار دیا۔ ان 4 مہینوں کی وجہ سے ماحول کے اندر کشیدگی نہ ہوتی، لوگ اطمینان اور چین کے ساتھ اپنے مال کی حفاظت کر پاتے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ان کے لیے راستے اطمینان بخش ثابت ہوتے تھے۔ اسی بات کو سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اس طرح اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، فرمایا تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ سامعین اکرام، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار 3 ماہ ہیں جس میں لوگ گھر میں بند رہ جاتے تھے، اس لیے کہ حرمت والے مہینے تھے۔ اس میں نیکیوں کو فروغ دیا جاتا، ان کی قدر کی جاتی، اور گناہوں کی شدت اور سزا کو زیادہ کر دیا جاتا، اور اس میں ظلم، قتل اور جنگ اور فتنے سے سختی
سختی سے اس میں روکا گیا تھا. اس لیے یہ حرمت والے مہینوں میں لوگ بالکل پوری طرح سے گھر میں بند ہو کر رہ جاتے تھے. گھر کا سامان ختم ہو جاتا تھا بعض اوقات تو ان کے حصول اور اپنی روایات کے مطابق وہ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا اور سفر کے مہینے میں داخل ہو جاتے تو فوراً گھر سے نکل پڑتے تھے اور پھر سے لوٹ مار شروع کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے معاشرے میں ان حرمت والے مہینوں کے احترام کی وجہ سے امن اور اطمینان جو حاصل ہو چکا ہوتا تھا وہ پھر سے بے اطمینانی میں مبتلا ہو جاتا. لوگ اپنی جان مال عزت کو بچانے میں لگ جاتے اور لٹیرے ان پر حملہ کرنے شروع کر دیتے تھے. اسی لیے تاریخ بتاتی ہے کہ دور جاہلیت میں عرب ماہ سفر کو منحوس مطلب جو ہے سمجھا کرتے تھے، اسے آفت و مصیبت والا مہینہ سمجھا کرتے تھے. زمانہ اسلام سے پہلے عرب میں اس مہینے کے حوالے سے بدشگونیاں اس طرح پائی جاتی تھی کہ اسے منحوس جان کر اس سے مطلب جو ہے بدفعلی لینا ان لوگوں کے درمیان میں عام تھا. کفار کا اس طرح تہمات میں مطلب جو ہے پڑنا اور اس ماہ کے تعلق سے بہت سی تہمات مطلب عام کر دی گئی تھی. وہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے، سفر سے اجتناب کرتے تھے، بیماریاں زیادہ ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت سفر کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. بعد مطلب جو ہے مشرکانہ مطلب عقائد کے مطابق ماہ سفر میں آفات نازل ہونے کی مطلب جو ہے سلسلے میں یہ لوگ مطلب جو ہے عقائد رکھتے تھے. کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ جن اور شیاطین اس مہینے میں سرگرم ہو جاتے ہیں اور ان کا یہ تصور یہ بھی تھا کہ سفر میں روحیں بھٹکتی رہتی ہیں اور انسان پر اثر ڈالتی ہیں، اسی لیے وہ لوگ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے تھے. سامعین اکرام، اہل عرب کہتے تھے کہ ماہ سفر میں بیماریاں خود بخود پھیلتی ہیں. بعض مورخین کے مطابق بتایا جاتا ہے، تحقیقات اور کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ سیزنل بیماریاں جیسے بخار، طاعون، زکام اس ماہ میں پھیل جاتا تھا، اس لیے کہ یہ مہینہ مطلب جو ہے خاص کر مطلب جو ہے خزاں کے مہینے میں آتا تھا اور خزاں کے مہینے میں ساری چیزیں خشک ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مطلب جو ہے میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ماحول کے اندر جراثیم مطلب جو ہے بیکٹیریاز پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اس موسم میں آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بیماریاں یعنی بخار، طاعون اور مطلب جو ہے زکام عام ہو جاتا ہے، کھانسی وغیرہ کا مطلب جو ہے معاملہ ہے، یہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. اس وقت بھی کیونکہ یہ مہینہ چل پھر کر مطلب جو ہے خزاں کے مہینے میں آتا تو اس وجہ سے سیزنل بیماریاں عام ہو جاتی. تو ان کا یہ عقیدہ مطلب جو ہے انہوں نے بنا لیا تھا کہ ماہ مطلب جو ہے سفر منحوس مطلب ہے یا پھر نحوست زدہ مہینہ ہے، اس میں بیماریاں پھیلتی ہیں اور ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں. اس لیے اس مطلب جو ہے ماحول کی بنا پر اس میں ان کا جو عقیدہ تھا وہ نحوست کو مطلب جو ہے یہ ماحول اور یہ مطلب جو ہے ہمارا مطلب جو ہے ماحولیاتی مطلب جو ہے نظام اس نحوست کو تقویت ان کو اور بھی مل جاتی تھی. سامعین اکرام، سفر کے مہینے میں جادوگر اور کاہن زیادہ سرگرم ہو جاتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ تالے بینی یا ستاروں کی گردش اور فال گیری کو نحوست کا سبب بتاتے تھے، جس سے عوام الناس کا اعتقاد مطلب جو ہے اور بڑھ جاتا تھا کہ وہ سفر ایک آسیب زدہ مطلب جو ہے مہینہ ہے. سامعین کرام، عرب بعض مطلب جو ہے مخصوص دنوں کو بھی نحوست اور برا مطلب مانتے تھے، جیسے سفر کے آخری بدھ کو یوم نحس المستمر کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا. یعنی یہ علامہ ابن رجب فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت میں بدھ کے دن یعنی ماہ سفر میں کو منحوس مطلب جو ہے بدھ کو سمجھتے تھے. بعض عرب قبائل میں یہ رسم تھی کہ اگر سفر میں شادی کی جائے تو ازواجی زندگی منحوس ہو جائے گی. اسے مطلب جو ہے ایسے قبیلے خمر، شیری، اتارو جیسے ستاروں کے طلوع و غروب کے حساب سے کام لیتے تھے. سامعین اکرام، یہ تھے وہ عقائد جو اہل جاہلیت میں موجود تھے اسلام یعنی آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے وہ حالات تھے جس میں مطلب جو ہے اس ماہ سفر کے تعلق سے اس قسم کے عقائد رکھنا مطلب جو ہے ان کے درمیان عام تھا. عقائد اور عبادات کا نظام اگر عقل سے آزاد ہو جاتا ہے تو ہم پرستی والا مذہب وجود میں آنے لگتا ہے، اور عقل کو اگر آسمانی وحی پر مبنی عقائد اور عبادات سے خالی کر دیا جائے تو ایسی مادیت پرستی مطلب جو ہے جنم لیتی ہے جو روحانیت کے حسن اور لطف سے بالکل ناپلد ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً دونوں صورتوں میں گمراہی اور محرومی ہی جو ہے
اس کا حل نکلتا ہے۔ کہیں جسم کے جائز تقاضوں سے محرومی رہتی ہے تو کہیں روح کے حقیقی مطالبات سے محرومی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے اکثر و بیشتر لوگ علم و فضل سے ناواقف، دور بینی اور شائستگی سے دور، اور تہذیب و تمدن سے اکثر عاری اور تحید دامن تھے۔ جاہلیت اور ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اس میں بت پرستی رائج کر دی تھی، اور بت پرستی نے انہیں توہم پرست بنا دیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے صحیح ہستی کا اقرار، جزا و سزا کا تصور، اور نیک اور بد عمل پر اچھے اور برے نتائج کا مرتکب ہونا ان کے نزدیک ایک مذاق کی بات بن کر رہ گئی تھی۔ سامعین اکرام، جاہلیت پرستی اور توہم پرستی نے ان کے عقائد اور اعمال کو ایسا بگاڑ دیا تھا کہ عقل بھی ان پر خندہ زن تھی۔ اس توہم پرستی عقائد کو اسلام نے باطل قرار دیا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں توحید، عقل، فطرت اور عمل کے اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مبعوث ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تفصیل اسلام کے ساتھ امت کو عطا کر دی گئی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کہہ دیجئے ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اس آیت سے واضح کر دیا گیا کہ کوئی مہینہ، دن یا علامت خود سے نفع یا نقصان نہیں دے سکتی، صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذ ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ بغیر اللہ کے اذن کے کوئی بیماری لگتی ہے، نہ بدشگونی ہے، نہ الو کی نحوست ہے، نہ ماہ سفر کی نحوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام، مہینے اور راتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، ان میں کوئی نحوست والا نہیں ہے، نحوست صرف بدعمالیوں میں ہے۔ سامعین اکرام، اسلام توہم پرستی کو شرک کا دروازہ قرار دیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی یعنی توہم پرستی شرک سے بدشگونی شرک ہے۔ سامعین اکرام، کیونکہ توہم پرست اللہ کی بجائے غیر مرئی اسباب کو مؤثر سمجھتا ہے اور اللہ کی قدرت و تدبیر کو کمزور قرار دیتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 131 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، لیکن جب ان پر خوشحالی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے اور ہماری کوشش کا نتیجہ ہے، اور اگر انہیں بدحالی پیش آتی ہے تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے منحوس ٹھہراتے ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی یہ نحوست تو اللہ کے پاس تھی، لیکن ان میں سے اکثر کو یہ حقیقت معلوم نہ تھی۔ اسی بات کی مزید روشنی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس پر اس طرح وضاحت فرمائی۔ حدیث قدسی کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، جبکہ وہ زمانہ، دن، رات، مہینے، ہفتے، سال کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، بادشاہیت میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ سامعین اکرام، یہ تمام آیات کریمہ و احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بدفعلی کرنا اور کسی چیز کو نحوست جاننا بالکل باطل عقیدہ ہے، اور اسلام کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ مصائب و پریشانیوں اور بھلائیوں کا پیش خیمہ تقدیر الہی اور اچھے یا برے اعمال ہیں۔ سامعین اکرام، اس اسلامی پیغام کے بعد نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابع و تابعین سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ماہ سفر کو منحوس سمجھا، کوئی خاص عمل یا دعا نہیں کی، بلکہ وہ تمام وہ بدعقیدگیاں جو ان کے تصورات میں بسی ہوئی تھی، اسلام نے اس کا توڑ پیش کیا۔ اسلامی قوانین کے مطابق ابھی آپ نے آیات کریمہ اور احادیث کریمہ سنے، اس کے ذریعے سے وہ تمام چیزوں کو رد کر دیا گیا جو بدشگونی کی مد میں یا پھر نحوست کی مد میں یا بدعقیدگی کی مد میں یہ لوگ اپنا جو تصور رکھتے تھے، ان تمام کا اسے پاکیزہ کر دیا گیا، ذہنوں سے اسے نکال پھینکنے کی تاکید کی گئی، اور اللہ پر یقین، توحید پر جم جانا اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کی تعلیم اسلام مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا، اور صحابہ اور تابع و تابعین نے اس کو مضبوطی سے پکڑا اور ہمارے سامنے اسی چیز کو پیش کیا جسے سنت رسول پیش کرتی ہے۔ سامعین اکرام، جب ہم تاریخ کے تناظر میں ماہ سفر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا کہ اس مہینے کی نحوست اہل اسلام کے راستے کی دیوار بنی ہو، انہیں خسارہ و نقصان یا شکست دو چار ہونا پڑا ہوا ہو، اور کتب
تاریخ پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس مہینے میں کئی ایسے کار خیر مطلب جو ہے رونما ہوئے ہیں اور انجام کو پہنچے ہیں جو آج تک اسلام اور اہل اسلام کے لیے فخر کا باعث ہیں اور ہمارے لیے قدر اور اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ماہ سفر کو کوئی نحوست ہوتی تو اس قدر خوشی کے موقع کیسے میسر آتے تھے۔ اس میں بڑے بڑے مطلب جو ہے واقعات پیش آئے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بھی عام مہینہ ہے، اس کے دن اور اس کے ہفتے اور اس کے مطلب جو ہے ایام سارے کے سارے عام مطلب جو ہے دنوں کی طرح ہے، اس میں کوئی نحوست موجود نہیں ہے۔ سامعین اکرام، آئیے ذرا وہ خوشی کے لمحات کو بھی دیکھیں جو اس مہینے کے مطلب جو ہے درمیان میں واقع ہوئے تھے اور جو تاریخ کے صفحات میں اس میں قلم بند کر دیا گیا، جو خوشی کے لیے جو اس قدر خوشی کے لیے کے لمحات امت مسلمہ کو میسر آئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر اگر دیکھیں تو اسی ماہ سفر کے تعلق سے آتا ہے کہ ماہ سفر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مہینے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے نکاح کیا تھا، اور اسی ماہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کفار سے لڑائی کی اجازت بالفاظ مطلب جو ہے دیگر جہاد کا حکم اور آغاز سن ہجری 2 ہجری میں ماہ سفر میں ہی ہوا تھا۔ تیسرے واقعے کی طرف چلیں تو وہ ہے سفر 2 ہجری کا، جس میں غزوہ ابوا یا ودان مطلب جو ہے پیش آیا تھا، جو پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول مطلب جو ہے بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے تھے۔ اور اسی ماہ کے درمیان میں چوتھا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ اسی طرح ایک کم سفر یعنی 12 ہجری کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایرانی سپہ سالار خارون بن مطلب جو ہے قریانس کے مطلب جو ہے مابین جنگ مزار یعنی عراق لڑی گئی تھی، جس میں ایرانیوں کو شکست فاش ہوئی تھی اور 13,000 ایرانی مارے گئے تھے۔ سامعین اکرام، اس میں اسلام کو عروج میسر آیا تھا۔ پانچواں واقعہ اگر ہم دیکھیں تو اسی ماہ کے درمیان میں یعنی ماہ سفر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس میں کسرا کا جو بڑی سپر پاور مطلب جو ہے جو قوت تھی، اس کسرا کا مکمل غرور خاک میں اس میں مل گیا تھا اور دنیا کفر کی بڑی طاقت ایران شکست جو دوچار ہو گئی تھی۔ سامعین اکرام، چھٹا واقعہ جو اس ماہ میں جو تاریخ میں قلم بند ہے وہ یہ ہے کہ 26 سفر کو پیش آیا تھا۔ 16 ہجری کا واقعہ ہے کہ جمعہ کے دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن کو فتح کیا تھا اور کسرا کے قصر ابیض یعنی وائٹ ہاؤس میں ممبر رکھا اور نماز جمعہ ادا کی گئی۔ یہاں اس سرزمین پر یہ پہلا جمعہ تھا جو ادا کیا گیا تھا۔ سامعین اکرام، ایک اور واقعہ اس میں پیش آیا وہ ہے ایک کم سفر کا یعنی 99 ہجری کو مطلب جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے خلافت پر یہ فائز مطلب جو ہے ہو گئے، یعنی انہیں تخت پر فائز کر دیا گیا۔ یہ وہ تمام واقعات ہیں جو چنندہ شکل میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ویسے بہت سارے بے شمار واقعات ہیں جو اس مہینے میں مطلب جو ہے انجام پائے، جو امت مسلمہ کے لیے خوشی کا باعث تھے اور اس کے نتیجے میں بہت ساری قوت اور تبلیغ اور پھر استحکام اور مطلب جو ہے بڑے بڑے بر اعظم مطلب جو ہے فتح ہونے کی خوشخبریاں اسی مہینے میں سر انجام پائی ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو اس ماہ سفر میں ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ، انبیاء، تابعین نے جاہلیت کی توہم پرستی کو توحید اور ایمان کے ذریعے اس مہینے کو گزارا کیا کرتے تھے۔ اور سامعین اکرام، ماہ سفر ایک عام مہینہ ہے جیسے باقی 11 مہینے ہیں۔ سنت میں ہمیں اس ماہ کی کوئی مطلب جو ہے خاص مخصوص اہمیت، فضیلت یا عبادت ہمیں نہیں ملتی اور نہ ہی اس ماہ کو منحوسیت کی مطلب جو ہے کوئی تاریخ یا کوئی نشانی یا کوئی مطلب جو ہے اشارہ ہمیں مطلب جو ہے سنت سے ملتا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی تقویم کا ایک باقاعدہ محترم حصہ ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے مخصوص منحوسیت یا فضیلت دینا شریعت کے خلاف ہے۔ سامعین اکرام، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں
فرماتے ہیں کہ ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، نہ اس میں شادی یا کاروبار کرنا منع ہے، یہ سب توہمات ہیں۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل تصورات کو رد کر کے توکل علی اللہ مطلب جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا، عقیدہ توحید اور اتباع سنت کا درس ہمیں دیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں تمام توہمات کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس مہینے میں نہ کوئی عبادت مخصوص تھی، نہ نحوست کا عقیدہ، نہ کوئی رسومات، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی اقوام، باطل فرقوں اور بعض جاہلی صوفیوں نے اسے بدعات ایجاد کرنا شروع کر دی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور پھر زمانہ وہی نہج پر آ کر کھڑا ہو گیا جس کو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیا تھا۔ سامعین اکرام، جیسے اسلام سے پہلے جن توہم پرستی میں لوگ مبتلا ہو گئے تھے، وہی مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مطلب جو ہے صدیوں کے بعد پھر سے مطلب جو ہے یہ حالات پیش آئے کہ زمانہ گھوم پھر کر اسی تحت پر مطلب جو ہے پہنچ گیا، اور وہاں مطلب جو ہے وہی مطلب جو ہے حالات ہوئے۔ آج بھی معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں، آج معاشرے میں جتنے خرافات ہیں، جتنے رسومات ہیں جو اس ماہ کے تعلق سے مطلب جو ہے منسوب کیے جاتے ہیں، وہ سارے وہی مطلب جو ہے ہو بہو مطلب جو ہے واقعات اور وہی توہم پرستی ہے جو مطلب جو ہے اسلام سے پہلے جاہلیت میں موجود تھی، گھوم پھر کر زمانہ اسی زمانے پر آ کر ٹھہرا ہوا ہے۔ سامعین اکرام، آئیے مطلب جو ہے زمانے کی اس خرابی کے وجوہات پر بھی ایک نظر ڈالے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں اور ہماری ذہنیتوں کو مطلب صحیح کر سکیں، اور ہمارے مطلب جو ہے علم میں اضافہ کرتے ہوئے صحیح صراط مستقیم کی تلاش کو مکمل کر سکیں۔ آئیے اس وجوہات کی طرف چلتے ہیں۔ سامعین اکرام، جب عوام الناس میں توحید خالص کا شعور کمزور ہونے لگا اور جاہلانہ رسوم، تہمات اور بدشگونی کے عقائد پھر سے رواج پانے لگے تو یہ بدعات بتدریج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور ماہ سفر کو منحوس قرار دینے یعنی گمراہ کن باتیں دین کا حصہ بنا دینا شروع ہو گئی۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واضح انکار کر دیا تھا، جو آپ کے سامنے احادیث کے ذریعے سے اور آیات کریمہ کے ذریعے سے اس سے پہلے مطلب ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، جب اسلامی ریاست کا دائرہ وسیع ہونے لگا اور غیر مسلم اقوام جیسے مطلب جو ہے مجوسی یا ہنود یا یونانی یا سابی، ایرانی، ہندو، یہ تمام مطلب جو ہے اقوام کے عقائد کے لوگ جب مسلمان ہونے لگے تو ان اقوام کے ساتھ باطل عقائد بھی مطلب جو ہے اسلامی معاشرے میں مخفی انداز میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ ان اقوام میں بدشگونی، نحوست اور مخصوص دنوں کو برے سمجھنے کا رواج تھا۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو اپنی تاریخ اور ثقافتی بدعتیں ساتھ لے کر مطلب جو ہے داخل ہو گئے۔ دوسری مطلب جو ہے جو اگر ہم دیکھیں تو وجوہات میں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اموی دور کی طرف چلے جہاں سے خرابی کی مطلب جو ہے ابتدا مطلب جو ہے ہو گئی تھی، وہ ہے 41 ہجری سے 132 ہجری کی مطلب تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں مطلب جو ہے اس میں یہ مخفی انداز میں اندر ہی اندر، کیونکہ مطلب بر اعظم فتح ہو گئے تھے، الگ الگ قومیں مطلب جو ہے دار اسلام میں داخل ہو گئی تھی، اور وہاں تبلیغ کا کام کم ہونے لگ گیا تھا، لوگ مطلب جو ہے زیادہ تر مطلب جو ہے مصروف زندگی میں مگن ہونے لگ گئے تھے، اور تبلیغ کا جو کام ہے، جو داخل ہونے والے مسلمان ہیں ان کی اصلاح و تربیت کا سامان ہے، وہ کم ہونا شروع ہو گیا تو خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لوگ دنیا کی مصروفیاتوں میں مگن ہو گئے تھے، قرآن و سنت سے دوری پیدا ہونے لگ گئی تھی، تبلیغ، تبشیر اور اشاعت کا کام کمزور پڑنے لگ گیا تھا، فرقہ واریت مطلب جو ہے جگہ بنانی شروع کر دی تھی، اور رفتہ رفتہ اس کو مضبوطی ملنے لگی۔ تو یہ ہے وہ اموی دور جس میں بظاہر تو مطلب جو ہے لوگ جو اندر داخل ہو رہے ہیں، بر اعظم فتح ہو رہے ہیں، مگر تربیت کا سامان نہ ہونے کی بنا پر، جبکہ اس وقت سارے مطلب جو ہے وہاں پہ صحابہ کرام بھی موجود تھے اور خلافت بھی موجود تھی، مگر مطلب جو ہے وہ سامان نہ ہونے کی بنا پر جو واقعی تربیت کا سامان ہوتا ہے، تبلیغ کا سامان ہوتا ہے، وہ نہ ہونے کی بنا پر وہاں اندرونی لیول پر اس بیماری یعنی توہم پرستی وجود میں آنا شروع ہو گئی تھی، اور دھیرے دھیرے جڑ پکڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے ان کے درمیان میں بہت ساری خرابیاں سلولی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر مطلب جو ہے اسی میں اگر تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ قصہ
قصہ گو جو علماء کرام تھے اور مطلب جو ہے جھوٹے صوفیہ کرام تھے، وہ اپنی طرف سے واقعات گھڑ گھڑ کر عوام کو بدعتوں کی طرف مائل کرنے لگے تھے۔ بعض سیاسی مطلب اور مذہبی فرقوں کے تعلق سے مطلب جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنے نظریات کے فروغ کے لیے ان ایام کو مذہبی رنگ دے کر رسومات گھڑنے شروع کر دیے تھے، اور معاشرے کے اندر مطلب جو ہے دھیرے دھیرے رسومات کا سلسلہ مطلب جو ہے اندرونی لیول پر ہی اس کی شروعات ہو گئی تھی اور لوگ اس طرف مائل ہونے لگ گئے تھے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد دوسرا دور آیا، وہ دور ہے عباسیہ دور۔ عباسیہ دور کا مطلب جو ہے حصہ دیکھیں، وہاں مطلب جو ہے ہمیں 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک کا مطلب جو ہے حصہ دیکھیں تو جہاں عباسیہ دور تھا، اس میں حکومت کا دائرہ اور وسیع ہو گیا تھا، اور اسلام میں عجم مطلب جو ہے جیسے ہندو اور مطلب جو ہے روم کے لوگ داخل ہونے لگ گئے تھے، اور یہ اقوام اپنے ساتھ تہمات، نحوست اور رسومات لے کر اندر داخل ہو گئے۔ تو ان تہمات کو ماہ سفر جیسے مہینے سے جوڑ کر بدعت کی بنیاد رکھنا اس کی شروعات ہو گئی۔ 4 ہجری کے بعد کے کچھ مطلب جو ہے حالات کے تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ تصوف کے منحرف جو گروہ تھے وہ دین کے اصل مقصد سے ہٹ گئے تھے، اور آخری 4 شنبہ یعنی سفر کے مطلب جو ہے آخری 4 شنبے کے سلسلے میں انہوں نے جو مطلب جو ہے چیزیں مطلب جو ہے معاشرے کے اندر رائج کیے وہ ہے سفر کے مہینے میں صدقے مطلب دے دینا، کھانا کھلانا، محفلیں مطلب جو ہے دعا ارینج کرنا جیسے رسومات مطلب جو ہے دھیرے دھیرے شروعات ہو گئی، اور انہیں روحانی انداز میں اس کو فروغ دینا شروع کر دیا گیا۔ سامعین اکرام، بدعتوں کی مطلب جو ہے قبولیت کے اسباب جو نظر آتے ہیں وہ لوگوں کے اندر دین کی گہری تعلیم کا فقدان مطلب نظر آتا ہے، یعنی بدعات تو مطلب جو ہے پھیلانے والے لوگ مختلف مطلب جو ہے سیاسی لیول پر، مذہبی لیول پر، یا جھوٹے مطلب جو ہے گھڑ گھڑ کر مطلب جو ہے عوام میں پھیلانے کے غرض تو مطلب پھیلانے والے کچھ لوگ تھے، مگر عوام اس کو کیسے اتباع کرنے لگی، کیسے اس کو فالو کرنے لگی، کیسے اس کو قبول کرنے لگی، کیسے اس کو منظور کرنے لگی، جبکہ دین اسلام مطلب جو ہے اس وقت مطلب جو ہے تھا، اور مطلب جو ہے گھروں کے اندر قرآن موجود تھا، علماء کرام درمیان میں موجود تھے، صحابہ کرام ان کے درمیان میں موجود تھے۔ سامعین کرام، جب حالات مطلب جو ہے دین کی دوری اختیار کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں اور تعلیم کا جب فقدان مطلب ہونے لگتا ہے، مطالعے سے جی چرانا شروع ہو جاتا ہے، اور دین کا فہم حاصل کرنے کی کوئی مطلب جو ہے تک و دو نہیں ہوتی، اور قرآن مجید کو مطلب جو ہے طاقوں میں سب سجا دیا جاتا ہے، اور اس سے جب فائدہ نہیں اٹھایا جانے لگتا تو پھر ایسے اسباب بدعتوں کے وجود میں آنے لگتے ہیں۔ اور پھر دوسرا حصہ یہ ہے کہ قصہ گو، واعظین اور مطلب جو ہے خطیبوں کا مبالغہ آرائی سے کام لینا عوام الناس کو مطلب جو ہے جو علم نہیں رکھتے اس کو مطلب جو ہے صحیح سمجھنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ تیسرا مطلب جو ہے قبولیت کے جو اسباب سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ کامیابی، بیماری یا پریشانی کا تعلق دن مہینے سے جوڑ کر لوگ مطلب جو ہے تقدیر پر سوال اٹھا لیتے ہیں، اور جو کل علم رکھنے والے لوگ ہیں جو جانکاری نہیں رکھتے، ایسے لوگ ہمیشہ ایسی باتوں کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دن ہو، ہفتہ ہو، سال ہو، کامیابی ہو، بیماری ہو، اس کو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے وہ مطلب جو ہے نحوست کا اعلان کرتے ہیں اور اس کی اتباع بھی کرنے لگتے ہیں۔ چوتھی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے یا اسباب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دل کو تسلی دینے کے لیے، دل پریشان حال ہے کیونکہ مطلب جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا ہے، آزمائشوں میں مبتلا ہو گیا ہے، صرف تسلی کی خاطر کیونکہ لوگ مطلب من گھڑت چیزوں کے ساتھ ہمارے سامنے باتیں لے آ رہے ہیں، تو صرف تسلی دینے کے نام پر خود ساختہ عبادات ایجاد کر لینا اور اس کو فروغ دینے میں مطلب جو ہے ایک حصہ علماء کرام پہ علم مطلب جو ہے جھوٹے علماء کرام کا حصہ بھی ہے، کچھ مطلب جو ہے علل ٹپو باتیں کرنے والے لوگوں کا بھی حال ہوتا ہے، اور جو لا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ مطلب جو ہے اس چیز کو، اس ایجادات کو قبول کر لیتے ہیں اور مطلب جو ہے اتباع کرتے ہیں۔ پانچواں مطلب جو ہے جو سبب ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خرافات کو دینی رنگ دینے کے لیے ضعیف اور من گھڑت روایات کا سہارا مطلب جو ہے لیا جاتا ہے۔ من گھڑت مطلب جو ہے ایک فتنہ ایسا بھی مطلب جو ہے ہو گزرا ہے جہاں پر مطلب جو ہے کتابوں کو مطلب جو ہے لے کر اس کے اندر الگ الگ طریقے سے اس میں مطلب جو ہے من گھڑت احادیث کو مطلب جو ہے اس میں ڈال کر یا اس میں لکھوا کر اس کو لوگوں میں، عوام الناس میں جو یہودیت کا فتنہ ہے یا پھر مطلب جو ہے یہ
جو ہمارے سامنے مطلب جو ہے یہ کوفہ کے جو مختلف مطلب جو ہے جو ایک گروہ ہے جسے مطلب جو ہے بطینی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ لوگ بھی اس طرح کی مطلب جو ہے بہت ساری مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے خرافات انہوں نے پیدا کی اور عوام الناس کو بگاڑنے کے لیے بہت سارے کام کیے۔ تو یہ وہ تمام مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جو اس رنگ میں ضعیف احادیث من گھڑت روایات کا سہارا جب دیا جاتا ہے تو علم نہ ہونے کی بنا پر، جانکاری نہ ہونے کی بنا پر، صحیح کھرے کی صحیح مطلب نشاندہی نہ ہونے کی بنا پر عوام الناس اس کو قبول کر لیتی ہے اور اس کو مان کر اس کی اتباع کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اموی دور سے اس کی شروعات ہوئی اور عباسیہ دور کے اندر یہ مطلب جو ہے سر عام مطلب جو ہے ایسی بدعتیں عام مطلب جو ہے ہونا شروع ہو گئی۔ سامعین اکرام، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بدعت کا اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے طریقے سے کرے جیسے اللہ نے مشروع نہیں کیا ہے۔ اور شیخ صالح فوزان مطلب جو ہے فرماتے ہیں کہ بدعات دین کو بگاڑ دیتی ہیں اور سنت کو مٹا دیتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دین میں نئی بات ایجاد کرے اور سمجھے کہ یہ کار خیر ہے تو وہ گویا کہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں کیا ہے، نعوذ باللہ۔ سامعین اکرام، ابن خلدون مطلب جو ہے فرماتے ہیں کہ بدعات اور رسوم کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب عجم اور دیگر مطلب جو ہے اقوام کے لوگ بغیر صحیح فہم کے دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سامعین اکرام، ایرانی قوم میں اس میں نوروز کے مہینے کی پہلی اور آخری مطلب جو ہے بدھ کو برا وقت جیسے رسومات ان کے درمیان میں بہت زیادہ عام تھی، اور یہ لوگ نوروز کے مہینے کی مطلب جو ہے پہلی اور آخری بدھ کو یہ لوگ خوشیاں مناتے تھے اور اس میں عیدیں بھی مناتے تھے۔ انہی مطلب جو ہے اثرات کے تحت آخری چار شنبے کو بطور خوشی یعنی صحت یابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے اور ماہ سفر سے اس کو جوڑ دیا گیا، جبکہ اس میں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار نہیں ہوئے اور مطلب جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، مگر لوگوں نے اس کو اس طرح من گھڑت روایات کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسی چار شنبے کو صحت یابی کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ میٹھا بنا کر میٹھا تقسیم کیا تھا اور خوشیاں منائی تھی۔ اس وجہ سے مطلب جو ہے امت بھی مطلب جو ہے اس طرح کی خوشیاں مناتی ہے، جبکہ سیرت سے یہ من گھڑت روایات ہے، اس کا کوئی سنت اور اس وقت کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سامعین اکرام، 400 ہجری کے بعد بعض صوفیوں کی جو تحریکیں تھیں، ان تحریکوں نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک فتنہ اور بھی تھا، وہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ماہ سفر کے آخری بدھ کو یہ کہہ کر رائج کر دیا گیا عوام الناس کے درمیان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن غسل صحت یا صحت یابی کے لیے کیا تھا اور اسی لیے یہ دن خوشی کا دن ہے۔ سامعین اکرام، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری چار شنبہ کی کوئی بھی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ عوام کی مطلب جو ہے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اور بعض جاہلی صوفیوں نے لوگوں کے دل بہلاوے کے لیے مخصوص دعائیں، سورہ یاسین کے خاص تعدادیں اور مطلب جو ہے تعویذ، چاول کو کھلانے اور پانی پلانے کی رسمیں ماہ سفر سے جوڑ دی گئی ہیں۔ سامعین اکرام، اس تعلق سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری چار شنبہ یعنی سورہ یاسین یعنی مخصوص دعائیں، یہ سب اختراعات ہیں اور اس کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سامعین اکرام، کچھ عرصے کے بعد بعض شیعہ گروہوں نے ماہ سفر کو غم اور ماتم کا مہینہ مطلب جو ہے بنا دیا اور اسے قرار دے کر عوام الناس کے درمیان میں اس مہینے میں غم اور مطلب جو ہے ماتم کو مطلب جو ہے منانے کا رواج رائج کر دیا گیا، کیونکہ ان کی روایات کے مطابق انہوں نے عوام الناس میں یہ مطلب جو ہے بات عام کر دی، کیونکہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور یہ ہمارے لیے مطلب جو ہے غم کا مطلب جو ہے موقع ہے اور ہمیں غم منانا چاہیے۔ اور جو ایموشنلی بلیک میلنگ کے نتیجے میں جو بغیر علم رکھنے والے جو مطلب علم رکھنے والے جو امت کے لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس طرح کے خرافات میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ چلتے چلتے آج ہم تک بھی وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، بعض باطینیہ مطلب جو ہے خالی صوفیوں نے اسے روحانی نحوست والا مہینہ قرار دے دیا
किया और इसमें मतलब जो है इसमें जो वज़ाइफ हैं और मतलब जो है इसमें तावीज़ राइज कर दिए गए। असामिन इकराम, अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माह सफ़र में कोई मखसूस दुआ, रोज़ा, सदक़ा या अमल दीन में वारिद नहीं है। हर ऐसा अमल जो कुरान और सुन्नत से साबित न हो वो बिदअत है। इसी बात को इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो चीज़ सहाबा कराम के ज़माने में दीन न थी वो आज भी दीन नहीं है। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतरीन हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सामिन इकराम, खाजी अयाज मतलब जो है फरमाते हैं कि बदशगुनी या नहुसत का अकीदा रखने वाला गोया अल्लाह की तकदीर पर एतराज़ करता है और ये कबीरा गुनाह है। सामिन इकराम, कोई शख्स मतलब जो है नहुसत लेता है तो इसका मतलब तकदीर पर ईमान नहीं रखता, बल्कि इसका ईमान तो दिनों और महीनों पर होता है। और जिस शख्स का ईमान तकदीर पर नहीं, इसका ईमान नाक़िस और नामुकम्मल है, क्योंकि तकदीर ईमान का एक हिस्सा है। और जो शख्स तकदीर को झुटलाए, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में यूं वईद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 6 आदमी ऐसे हैं जिस पर मेरी लानत है, अल्लाह की लानत है और साबिक़ा तमाम अंबिया कराम की भी लानत है। इनमें से पहला शख्स है किताबुल्लाह पे ज़ियादती करने वाला और दूसरा शख्स है तकदीर को झुटलाने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में ये भी इरशाद फरमाया, 70,000 आदमी मेरी उम्मत के बगैर हिसाब किताब के मतलब जन्नत में दाखिल होंगे। इनका एक काम ये भी होगा कि वो नहुसत और बदशुकूनी वाला अकीदा नहीं रखते होंगे। सामिन इकराम, ये तमाम गुफ्तगू जो आपके सामने लाई गई है कि उसमें ये गुफ्तगू मुझे और आपको बताती है कि आदमी जब सुन्नत को पसे पुश डाल देता है और दीन से जज्बाती लगाव, गैर इल्मी ताल्लुक़ कायम हो जाता है तो लोग तो हम परस्ती की तरफ मतलब जो है रास्ते खुल जाते हैं और रसूमात पर भरोसा करने लग जाते हैं और बिदअतों को इबादत समझकर अमल करते हैं और गुनाह के मुर्तकब हो जाते हैं। इनके संगीन नताइज जो सामने आते हैं वो ये है कि सुन्नत का तर्क हो जाना मतलब शुरू हो जाता है। माशरे के अंदर कोई सुन्नत वाला अमल मतलब जो है राइज नहीं होता। कौन सा सही है अमल और कौन सा गलत है अमल, ये मतलब जो है इसमें तफरीक बाकी नहीं रहती। इस वजह से लोग मतलब जो है सही मतलब जो है वो फैसला कर ही नहीं पाते कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। दूसरा नुकसान इसके नतीजे में जो पेश आता है वो ये है कि दीन में इख्तलाफात का दरवाज़ा खुल जाता है। यानी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि माशरे के अंदर किस तरह से स्लोली मतलब जो है रसूमात एक से एक के साथ वो बढ़ते चले जा रहे हैं और दीमक की तरह अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। और इतने दिलों के अंदर, जहनों के अंदर, माशरे के अंदर, हमारे अमाल के अंदर इतने मतलब जो है वो चलते फिरते नजर आते हैं कि हम मतलब जो है इसे दूर ही नहीं कर पाते। सामिन इकराम, जिंदगी के हर मामले के अंदर ये वो रसूमात, ये तो हम परस्ती है जो स्लोली मतलब जो है इंसानों के अंदर दाखिल हो जाती है। तो इसी तरह के मतलब जो है दरवाजे खुल जाते हैं और इंसान मतलब जो है उसमें गर्काब होकर गफलत के मतलब जो है दरवाज़ों को खोल देता है। उसी के नतीजे में सिरात मुस्तकीम और जिसे कुरान सवाउ सबील कहता है उससे मतलब जो है बहुत दूर निकल पड़ता है। तीसरा नुकसान जो होता है वह अकायद और फसाद मतलब जो है रोनुमा हो जाता है। सामिन इकराम, हमारे तमाम अकीदा कहते हैं हमारी सोचें और हमारा मतलब जो है सच्चा इरादा और हमारी सच्ची मतलब जो है जो लगन है वह अकायद के मद में आती है। जब अकायद में मतलब जो है जब खलल पड़ने लग जाता है तो इसका फसाद ये है कि इंसान मतलब जो है गुमराह कुन रास्तों में गुम हो जाता है और इन गुमराह कुन रास्तों में जब गुम हो जाता है फिर उसे सवाउ सबील मुयस्सर नहीं आती। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ों को छोड़े जा रहा हूँ, एक है सुन्नत रसूल, दूसरा है कुरान मजीद। जो इनको थामेगा कभी गुमराह नहीं होगा। सामिन इकराम, जब लोग इसकी
کی طرف مائل نہیں ہوتے، جب سنت رسول سے مطلب جو ہے اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے اسے مدد نہیں لیتے، قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے، اس سے جیسا مطلب جو ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیے ویسا حق ادا نہیں کر سے، قرآن کے رنگ میں مطلب جو ہے اپنے آپ کو نہیں رنگتے، تو اسی وجہ سے معاشرے کے اندر قرآن مطلب ہر گھر میں ہونے کے باوجود، دلوں میں محفوظ ہونے کے باوجود، بار بار مطلب جو ہے داعی اسلام کے مطلب جو ہے اس کے اعادے کے باوجود معاشرے کے اندر مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے تبدیلی کی رمق نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہ اس قرآن مجید کو مطلب جو ہے جو حق ادا کرنا چاہیے اس کا وہ حق کا تقاضا پورا نہیں کرتے، اور اسے پڑھتے تو ہیں مگر یہ مطلب جو ہے ان کے سروں کے اوپر سے گزر جاتا ہے، تو پھر مطلب جو ہے معاشرے کے اندر بدعقیدیاں وجود میں آتی ہیں۔ سامعین اکرام، چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کس طرح انہیں مطلب جو ہے کچلا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم برسائے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کا غضب ٹوٹا تو ہم نے دیکھا کہ بیماریوں اور وباعات کی شکل میں بھی انسانوں کو مطلب جو ہے دبوچ لیا گیا تھا، مگر انسانوں کا یہ حال ہے کہ انسان جب دلی مطلب جو ہے پوری رغبت کے ساتھ جب اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا تو پھر مطلب جو ہے نہ اس کی ذہنیت بدلتی ہے، نہ اس کی فطرت بدلتی ہے، نہ اس کی سوچیں بدلتی ہے، نہ اس کے تصورات بدلتے ہیں، اور نہ ہی اس کا کردار بدلتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو لازم یہ ہے کہ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اللہ کا غضب ہمیشہ کہیں مطلب جو ہے ظالم حکمرانوں کی شکل میں مسلط کر دیا جاتا ہے، کہیں وباعات کو مطلب جو ہے بھیج دیا جاتا ہے، کہیں مطلب جو ہے مختلف قسم کے عذابات خواہ سالی ہو یا پر مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے طوفانی ہوائیں ہوں یا بارشوں کی مطلب جو ہے کثرت ہو یا مطلب جو ہے الگ الگ قسم کے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی پکڑ ہو، وہ مطلب جو ہے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، پانچواں نقصان یہ ہے کہ عوام کے دین ان سے وہ لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، یعنی مطلب جو ہے دین کی باتیں انہیں سنائی جاتی ہیں مگر وہ اس سے لگن نہیں رکھتے، اس میں محبت نہیں رکھتے، اس کی طرف مائل ہونے والا شوق نہیں رکھتے، بلکہ دین کی باتیں کے مقابلے میں اگر دنیاوی باتیں مطلب جو ہے نشر کی جائے، اعلان کی جائے، بلایا جائے تو وہاں مطلب جو ہے کثیر تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ آج معاشرے پر نظر اٹھا کر دیکھیں، معاشرے میں مطلب جو ہے عوام الناس کے درمیان میں اولو الامر لوگ، داعیان اسلام مطلب جو ہے لوگ جو معاشرے کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے سرگرم عمل ہیں اور مختلف مجالس کا مطلب اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر جو نمازیں ہیں اس نمازوں میں جمعہ کا مطلب جو ہے جو خطبے ہیں اس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ ان تمام حالات میں دیکھیں کہ آج مطلب جو ہے جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ عوام الناس دین سے بیزار ہو گئے ہیں، مسجدیں خالی ہو گئے ہیں، جمعہ کے خطبوں سے مطلب جو ہے لوگ عاری ہو گئے ہیں، مجالس دینی سے مطلب لوگ بیزار ہونے لگے ہیں، جبکہ اسی مقابلے میں محرم کا عروس ہو یا مطلب جو ہے وہ مختلف مطلب جو ہے جو پنجے کے نام سے مطلب جو ہے جو تعزیے اٹھائے جاتے ہیں ان کا ہجوم ہو یا مختلف مطلب جو ہے بدعت کریمہ ہو، اس میں مطلب جو ہے لوگوں کو بلایا جائے تو کتنی بڑی تعداد میں ان عروسوں میں، ان جلوسوں میں، ان بدعتوں میں لوگ کتنی مطلب جو ہے رغبت کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ مطلب جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہے جو مطلب جو ہے سنت کو ترک کرنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر برپا ہو جاتا ہے۔ اور ایک نقصان ہمیں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ تفرقہ، فرقہ واریت اور گروہ بندی معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کی مطلب جو ہے بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے سے مطلب کتراتے رہتے ہیں، اور لوگ مطلب جو ہے مسلمان ہی کو مطلب جو ہے توڑنے اور ان کے پیر کھینچنے اور ان کو ذلیل کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے معاشرے کے اندر آپ نظر اٹھا کر دیکھیں، فلسطین کے حالات تو ہمارے سامنے ہیں، وہاں مطلب جو ہے فلسطین میں لوگوں کو کچلا جا رہا ہے مگر ہمارے درمیان میں کوئی مطلب جو ہے اتفاق نہیں ہے، کوئی مطلب جو ہے اجتماعیت نہیں ہے، کوئی اتحاد موجود نہیں ہے۔ جہاں جہاں ظلم کی مطلب جو ہے داستانیں اگر دہرا کر دیکھیں، سب مطلب جو ہے ظالم مطلب جو ہے جو کچل رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں اور رون رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ چیز کار فرما ہے کہ آج ہمارے درمیان سنت کو ترک کر دیا گیا ہے۔ سنت انسانوں کو اتحاد دیتی ہے، انہیں مطلب جو ہے اتفاق دیتی ہے، انہیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ ہم
سیرت کے کتابوں میں مطلب جو ہے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح مہاجرین مختلف مکہ ہی سے نہیں اطراف کے تمام مطلب جو ہے شہروں سے، تمام قبیلوں سے جب سمٹ کر مدینہ میں آئے تو مدینہ کی وہی چھوٹی سی بستی تھی جہاں لوگوں نے اپنے گھر کھول دیے، اپنے کاروبار کھول دیے، اپنی مطلب جو ہے سب ضرورتوں کو کھول دیا اور انہیں عطا کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جب خوش ہوا تو ساری چیزیں انہیں میسر آ گئی اور انہیں فتوحات پر فتوحات حاصل ہوئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کا ضرورت ہے۔ سامعین اکرام، یہ تمام مطلب جو ہے جو معلومات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، ان کو رکھ کر، اس گفتگو کو سامنے رکھ کر ذہنوں پر زور ڈال کر مطلب جو ہے ذرا غور و فکر کریں۔ آج معاشرے کے اندر اسی ماہ سفر کے تعلق سے الگ الگ قسم کی جو باتیں مطلب جو ہے آرائج کر دی گئی ہیں، وہ سارے زمانے جاہلیت کی ہیں اور وہی چیز ہم دہرا رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارا مطلب جو ہے اس طرح اتباع کرنا اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کیا مسلمانیت کے مطلب جو ہے برقرار رہنے کی ضمانت ہے؟ کیا مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں؟ ہمارا رویہ، ہمارا کردار کیا بتاتا ہے؟ یہ وہ محاسبہ ہے جو مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اس میں ایک دوسرے کو شعور دینا، ایک دوسرے کو بیداری دینا، ایک دوسرے کو آئینہ دکھانا اور ایک دوسرے کو صحیح معلومات دینا آج وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے، ہمیں شعوری احساسات ہمارے عطا فرمائے اور ہمارے اندر اگر مطلب جو ہے ذہنی طور پر اور ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس میں صحیح رخ کے ساتھ سوچنے والی عقل بھی عطا فرمائے اور عوام الناس تک پہنچ کر انہیں مطلب جو ہے بیدار کرنے کا سلیقہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔